اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں۔ دادا جان آ گیا ہوں حنیفی کمپیوٹر بن کر۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ کیسے آپ؟ کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو۔ آپ کا نام؟ سمجھ آیا کرو میں کدھر نہ لے رہا۔ ہاں سازا طالبن۔ اسید رضا اتاری بن عبید رضا اتاری۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سال۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ عراق کے مشہور شہر کوفے میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے والد صاحب کا نام؟ ثابت۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ ہمیں نبیوں والا دین چاہیے، بابوں والا دین نہیں، کتابوں والا دین۔ آپ نے مسلسل کتنے سال روزے رکھے؟ مسلسل 30 سال۔ جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ، اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی اینڈ جیڑی نے گچھی انہوں آگ لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے۔ امام اعظم رمضان مبارک میں کتنے قرآن کریم ختم فرماتے تھے؟ 61۔ تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن۔ جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے۔ 8 قرآن والا ورژن بھی ہے۔ سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال۔ میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کراؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، پھر آگے کیا کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے، اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے 60، اور ایک تراویح بھی۔ ہاں جی ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے۔ اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے؟ تو بہر لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر، ہم جے پی جی ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، اور ایک کتابوں کا تعارف ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو آنو تو عربی آندھی بھی کوئی نہیں۔ جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا۔ تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں۔ جب امام اعظم نے آخری بار حج کی سعادت حاصل کی اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا تو بیت اللہ شریف کے کونے سے کیا آواز آئی؟ تم نے اچھی طرح ہمارے معرفت یعنی پہچان حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، بناؤ جتنی مرضی بناؤ، جھوٹ بولو اور بولو، یہ وہی ہے، بولتے جاؤ۔ جب امام اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، بتائیے روضہ پاک سے کیا جواب آیا؟ وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا، محبت کا کرائٹیریا سمجھا دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں.